وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. اولاد کے حقوق کے حوالے سے اہم گفتگو اور مذاکرہ ہمارا چل رہا ہے، اور اس سے پہلے چند باتوں کی طرف متوجہ کیا گیا، اور میں نے عرض کیا تھا کہ ہم ایک اعتبار سے بڑے نازک مرحلے پر کھڑے ہیں، اور وہ نازک مرحلہ یہ ہے کہ ہمارے آنے والی نسل کو دین، ایمان، دنیا، اخلاق، تہذیب، تمدن، ثقافت اور روایات کے اعتبار سے جو چیلنجز آج ہیں وہ زندگی میں یا تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں تھے. اسی لیے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ نے کتاب لکھی ردۃ ولا ابا بکر لہا. ارتداد ہے، لوگ مرتد ہو رہے ہیں، لیکن ارتداد اس طرح کا ہے کہ آج اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی ابو بکر نہیں ہے. تو آنے والی نسل پر اگر ہم نے صحیح طریقے سے محنت نہیں کی تو اس کے دنیاوی نتائج وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. دنیاوی نتائج یہ ہے کہ آج اولاد والدین کی نافرمان ہے. کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، شاید سال ہوا ہوگا، اتنا صحیح ہوا، سال ڈیڑھ سال پہلے کی بات ہے. لاہور کا مشہور ہاسپٹل ہے اقرا میڈیکل کمپلیکس کے نام سے. آپ اس طرف چلے جائیں، یہ جوہر ٹاؤن کی طرف، اس کے جو مالک تھے ڈاکٹر مبشر صاحب، مشہور آدمی تھے، ان کو قتل کیا گیا. تحقیقات ہوئی تو پتہ چلا ان کا اپنا بیٹا اس قتل میں ملوث تھا. اور قتل کرنے کی جو وجہ بظاہر سامنے آئی، ارب پتی آدمی تھے، کروڑوں میں کھیلتے تھے، بچے کے پاس ساری سہولیات موجود تھی، زندگی اور دنیا کے اندر کوئی ایسی راحت اور آسائش شاید اس کے پاس نہ ہو، ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اپنی ایک پسندیدہ گاڑی خریدنا چاہتا تھا. اس کے لیے والد صاحب نے تھوڑا سا تردد کیا تو اس بنیاد پر اس نے اپنے باپ کو قتل کروا دیا. یہ ہمارے لاہور شہر کا واقعہ. تو اولاد آپ کی نافرمان. ایک صاحب میرے گھر آئے، واقعہ بتانے لگے کہ ان کے بھائی نے خودکشی کر لی. وہ بھی کروڑ پتی آدمی تھے. پوچھا بھی کیوں خودکشی کی؟ کہنے لگے کہ جی ان کے اور ان کے بیٹے کا جھگڑا چل رہا تھا، تنازع چل رہا تھا. باپ نے بیٹے پر کیسز کیے ہوئے تھے اور بیٹے نے باپ پر کیسز کیے ہوئے تھے. اس اثنا میں بیٹی نے بھی اٹھ کر اپنے باپ پر کیس کر دیا. دل برداشتہ ہو کے خودکشی کر لی. میں نے پہلے پچھلی دفعہ آپ کو جی آئی کے غلام اسحاق خان یونیورسٹی کے حوالے سے بتایا تھا
اسٹوڈنٹس ہیں وہ خودکشی کر رہے ہیں، میٹرک میں، او لیولز میں، اے لیولز میں گریڈز نہیں آئے، خودکشی کر لی۔ لڑکیاں ہیں ڈیسپریٹ ہو کر خودکشی کر رہے ہیں۔ ڈرگز ہیں، ہمارے جتنے مشہور بڑے بڑے تعلیمی ادارے، بکن ہاؤس ہیں، شویفات ہیں، بڑے بڑے آپ کے پاس تعلیمی ادارے ہیں، سٹی گرامر ہے، جتنے بھی جتنے بھی بڑے بڑے تعلیمی ادارے ہیں ان کے اندر ڈرگز گھسے ہوئے ہیں، نشہ آور اشیاء گھسی ہوئی ہیں۔ والدین پریشان ہیں کہ ہم نے تو اپنے گھر کا ماحول صاف ستھرا رکھا تھا، بچہ پڑھنے کے لیے گیا تھا، ڈرگ ایڈکٹ ہو کے واپس آ گیا۔ یہ ماحول ہمارے پاس موجود ہے۔ ان ماحول میں یہ ذمہ داری ہماری مزید بڑھ جاتی ہے، اولاد کی تربیت، اولاد کی نشو و نما، ان اصولوں کو سمجھنا جس کی بنیاد پر اللہ سبحانہ وتعالی اولاد کو صحیح فہم اور بصیرت عطا فرماتے ہیں۔ یہ ویسے بھی فرض ہے، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی نگران ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ فرض پہلے سے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم میں اللہ نے اس بات کو پہلے سے ہمارے پر فرض کر کے رکھا ہے، لیکن اس کی فرضیت، اس کی اہمیت آج کے دور میں اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ خطرات بڑھ چکے ہیں۔ بہت سی باتیں پہلے کہہ گئی، اب میں ان ساری باتوں کو دہرانے کی بجائے سلسلہ کلام کو آگے لے کے چلا۔ میں نے ایک آیت پڑھی، پہلے اس آیت کا ترجمہ سن لیں کیونکہ اس آیت کے حوالے سے چند اہم باتوں کی طرف متوجہ کرنا۔ ارشاد میں کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، اے لوگوں تمہارے پاس تمہاری اپنی ہی جانوں میں سے ایک رسول تمہارے پاس آ پہنچے، عزیز علیہ ما عنتم، اس رسول کی صفت یہ ہے کہ جو چیز تم کو مشقت میں ڈالتی ہے وہ ان کے اوپر بہت بھاری ہے۔ حریص علیکم، تمہارے اوپر بہت حریص، ہر خیر کو تمہارے اوپر چاہتے ہیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں پر بہت مہربان اور بہت زیادہ شفیق ہے۔ اب یہاں پر 5 صفات کو بیان کیا گیا۔ اگر یہ 5 صفات پیدا کریں گے تو آپ اپنی اولاد کی تربیت کر سکتے ہیں۔ آپ والد ہیں تب بھی آپ کو تربیت کے لیے 5 صفات چاہیے، آپ استاد ہیں تب بھی آپ کو تربیت کے لیے 5 صفات چاہیے، آپ شیخ ہیں تو آپ کو تربیت کرنے کے لیے 5 صفات۔ ہم نے اپنے بڑوں کو، اپنے مشائخ کو اندر یہ 5 صفات دیکھی، میں بھی بیان کروں گا، آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ سب سے پہلی صفت ہے من انفسکم، اپنائیت دینا، اپنائیت۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے عمل سے سب سے پہلے یہ ادا سکھائی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس آدمی سے ملتے اس آدمی کو اس طرح لگتا کہ آپ سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اور ہم نے بھی اپنے بڑوں کو یہ دیکھا، اپنے اساتذہ، اپنے مشائخ کو دیکھا، جب بھی ان کی خدمت میں گئے اتنی محبت ملی، اتنی شفقت ملی، اتنا خیال ملا، تو ہمیشہ ایسا لگا کہ جتنے ہمارے شیخ، ہمارے استاد ہم سے محبت کرتے ہیں کسی اور سے محبت ہی نہیں کرتے، حالانکہ ہر آدمی سے محبت والا تعلق۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بخاری شریف کی روایت ہے، ایک صحابی حضور کے پاس بیٹھے تھے، الاقرع بن حابس التمیمی رضی اللہ عنہ، بڑے سردار آدمی تھے، کئی غزوات اور جہاد میں حضور کے ساتھ رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقبل الحسن بن علی، تو حضور حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو والہانہ انداز میں گود میں لے کے ان کا بوسہ لے رہے تھے، پیار کر رہے تھے۔ اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب حضور کو حیران ہو کے دیکھ رہے اور کہا کہ
میرے تو 10 بچے ہیں اور میں نے آج تک اپنے بچوں میں سے کسی کو اس طریقے سے پیار نہیں کیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ اٹھا کر دیکھی اور فرمایا کہ من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم بھی نہیں کیا. اب دیکھیں کتنی گہری بات اللہ کے نبی نے بیان فرمائی. سب سے پہلا اصول ہی یہ ہے، ایک اور روایت ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے. ایک تو اردو کا بیان ہے نا، میں بیٹھ کر بیان کر رہا ہوں، بھی سنتیں پڑھنے کے بعد عربی کا خطبہ ہوگا جمعے کی نماز سے پہلے. تو اصل وہ عربی کا خطبہ ہے، تو حضور عربی کا خطبہ دے رہے تھے جمعے کا. اتنے میں وہ دونوں حضرت حسن اور حضرت حسین وہ آئے. حضرت حسن تھوڑے سے بڑے تھے، وہ بھاگ رہے تھے. حضرت حسین ان سے بھی چھوٹے تھے، وہ لڑکھڑا رہے تھے جیسے بچے ہوتے ہیں، تھوڑا چلتے گر گئے، پھر چلا پھر گر گئے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ تھوڑے سے چھوٹے تھے، وہ لڑکھڑاتے جا رہے. تو حضور ممبر سے نیچے اترے اور دونوں کو گود میں اٹھا لیا. اب گود میں اٹھا کے حضور نے اپنا عربی خطبے کو جاری کر دیا. اب ہمارے پاس آپ سوچیے گا کہ اگر ہم کوئی اہم کام کر رہے ہیں، اب عربی کا خطبہ کیا ابھی آپ کو معلوم ہے، عربی خطبے کے دوران میں آپ بات نہیں کر سکتے. عربی خطبے کے درمیان میں کسی کو یہ کہنا ہے کہ خاموش رہو. ایک لطیفہ مشہور ہے، 2 آدمی بات کر رہے تھے، تو تیسرے آدمی نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ. تو چوتھے آدمی نے کہا کہ یہ کہنا بھی عربی کے خطبے کے خلاف ہے. 5ویں نے کہا کہ اللہ کا شکر میں کچھ نہیں بولا. تو خیر یہ لطیفے کی بات تھی. عربی کا خطبہ ویسے عربی اس میں جمعے کے خطبے کے اندر اس کا ادب یہ ہے، لیکن اس کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کو نہ ڈانٹا، نہ ڈبٹا، نہ بھگایا، نہ دوڑایا، بلکہ ان دونوں کو اپنی گود میں اٹھا لیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز جو ایک بچے کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ پوری توجہ اور محبت ہے. بحیثیت باپ کے اگر میں اپنا احتساب کروں، اپنا جائزہ لوں، اور بحیثیت ماں کے آج نہ باپ اور ماں دونوں کے پاس اپنے بچوں کے لیے وقت نہیں ہے. باپ کے پاس اس لیے وقت نہیں ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ فکر معاش کے اندر مصروف ہے. ہمارے پاس ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کے پاس اگر فکر معاش سے واپس بھی آ جائے تو اپنے دوستوں کے لیے بہت ٹائم ہے، رشتہ داروں کے لیے بہت ٹائم ہے، موبائل کے اوپر بہت ٹائم ہے. لیکن کیا اپنی فیملی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے ہم نے نظام الاوقات میں مسلسل کوئی وقت مقرر کیا ہے کہ جس وقت روزانہ کی بنیاد پر ہم اپنے بچوں کو وقت دیں گے؟ حضور کے پاس یہ اوقات طے تھے، ہم سے تو ایک نہیں سنبھلتی نا. ایک بیوی سے ہم پریشان ہیں، حضور کی 9 تھیں اور 9 بیویوں کے علیحدہ علیحدہ حجرے تھے اور 9 بیویوں کے پاس روزانہ جانے کا وقت طے تھا اور 9 بیویوں کی خبرگیری آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ کیا کرتے تھے. آپ بتائیے گا، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بوجھ ہم میں سے کسی کے اوپر نہیں ہو سکتا. ان سنلقی علیک قولا ثقیلا، جس کو اللہ نے کہا کہ ہم آپ پہ ایک بہت بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں. أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ. وہ اللہ نے اتنا بڑا بوجھ حضور پہ ڈالا، اس بوجھ کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تو آپ کے چہرے کے اوپر تفکرات، جھنجھلاہٹ اور دل ملاہٹ نہیں ہوتی تھی. چہرے کے اوپر ایک بہت خوبصورت اور دل نشی مسکراہٹ ہوا کرتی تھی. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت سے 2 واقعات اور سناؤں گا میں آپ کو. ابھی ایک بات چل رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ اپنی گھر والوں کو اور اپنے آنے والی اولاد اور بچوں کو اپنائیت دینا، انسیت دینا، ان کو سب سے پہلے محبت دینا. دیکھیے آپ نے جو سکھانا ہے
اور بچے کو بتانا ہے وہ بعد کا مرحلہ ہے، اس سے پہلے مرحلہ بچوں کے ساتھ محبت انسیت کا ہے۔ ایک واقعہ جو زید بن حارثہ کا ہے، حضرت خدیجہ نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے نکاح فرمایا تو حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت کے لیے حضرت زید بن حارثہ کو، غلام تھے، خرید کر حضور کی خدمت میں دیا۔ اور غلام بھی کیسے تھے کہ راستے میں ایک قافلے والوں پر حملہ کر کے ان کو زبردستی قبضہ کر کے گھر والوں سے جدا کر دیا۔ گھر والوں کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ہمارا بیٹا زید بن حارثہ زندہ بھی ہے یا انتقال کر گیا، ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا۔ اس زمانے میں ایسے ہی تھا، لوٹ مار چلتی تھی، جنگل کا قانون تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے، اس اثنا میں ان کے گھر والوں کو اطلاع مل گئی کہ ہم نے آپ کے بیٹے کو مکہ میں دیکھا ہے۔ اب یہ پتہ چل گیا کہ اس زمانے کے دستور کے مطابق لوگوں نے اس کو غلام بنا لیا ہوگا، تو اس کو واپس لینے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ یا تو لڑ سکتے ہو تو لڑ لو یا پیسے دو، اس کے علاوہ کوئی تیسرا طریقہ نہیں تھا۔ طاقت ہے، طاقت کے بل پر جاؤ، اپنا بچہ چھین سکتے ہو تو چھین لو۔ قبائل تھا، ایام جاہلیت تھی، عربوں کا یہ قانون تھا۔ اور اگر طاقت نہیں ہے تو پیسہ ہے، پیسے سے بات کر سکتے ہو، پیسے سے بنوا لو۔ تو طاقت تھی نہیں۔ اب قریش مکہ مکرمہ میں جا کے قریش سے لڑائی کرنا تو آسان کام نہیں تھا، انہوں نے کہا پیسے لے کے چلتے، پیسے اکٹھے کیے اور مکہ پہنچے، معلوم کیا تو پتہ چل گیا کہ یہ تو فلانے گھر میں ہوتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور بہت ان سے منت سماجت سے کہا کہ ہمارا بچہ آپ کے پاس ہے، آپ یہ پیسے ہم سے لیں اور ہم پر مہربانی کریں، ہمیں ہمارا بچہ دے دیں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر تو تمہارا بچہ اس طرح جس طرح تم بتا رہے ہو زبردستی قبضہ کر کے بیچا گیا ہے اور وہ تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو بغیر پیسے کے میری طرف سے اجازت ہے، تم لے جاؤ اسے۔ خوش ہو گئے۔ میں نے کہا تھا کہ عربوں کے نزدیک دو راستے تھے، یا طاقت یا دولت، اور حضور بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر کسی پیسے، بغیر کسی لڑائی مقدمے کے بچے کو حوالے کرنے کے لیے تیار تھے۔ تو حضور نے بلایا، زید بن حارثہ آ گئے۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ تمہارے گھر والے آئے، پہچانتا ہوں؟ بالکل پہچانتا ہوں، میرے والد ہیں، سب پہچانتا ہوں۔ پہچان کیا، اتنے عرصے بعد بھی پہچان لیا۔ بتایا کہ اس مقصد کے لیے آئے ہیں، تم ان کے ساتھ جانا چاہتے ہو، میری طرف سے خوشی سے اجازت ہے، تم ان کے ساتھ چلے جاؤ۔ بس زید بن حارثہ نے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ میں ان کو پہچانتا ہوں، میرے گھر والے ہیں، لیکن اب جو اللہ نے مجھے ان کی غلامی میں رکھا ہے، میں ان کی غلامی کو چھوڑ کر دنیا میں کسی جگہ نہیں جا سکتا۔ گھر والے حیران ہو گئے، زید تم غلامی کو آزادی پہ ترجیح دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا ان کی جو غلامی ہے نا، وہ دنیا کے اندر اس کی جو لذت ہے، اس کی جو چاشنی ہے، اس کی جو حلاوت اور مٹھاس ہے، وہ دنیا کی ہر قسم کی آزادی کے سامنے ہیچ ہے۔ غلامی قبول۔ گھر والے بھی خوش ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے بچے کو ایسی جگہ ملی ہے اور ایسی محبت، ایسی اپنائیت ملی ہے تو ٹھیک ہے، ہم بھی بچے کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ وہ تو چلے گئے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تیار تھے غلامی کے اوپر، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک اور انعام فرمایا، ان کو آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا قرار دے دیا۔ پھر اس وقت سے ان کا نام زید بن محمد پڑ گیا۔ لیکن بعد میں اللہ نے منع فرما دیا کہ نہیں، ادعوہم لآبائہم، ان بچوں کو ان کے اصل والدین کے نام سے پکارا کرو۔ تو پھر دوبارہ سے زید بن حارثہ کہا جانے لگا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اب دوسرا واقعہ سنا رہا ہوں۔ حضرت زید بن حارثہ سے محبت کا کیا تعلق تھا، یہ ہجرت کرنے کے لیے چلے گئے، حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، وہاں پر تھے۔
جب حضور ہجرت کر کے آئے تو صلح حدیبیہ کے بعد یہ قافلہ وہاں سے آیا، اور جیسے ہی یہ آئے اور حضور آرام فرما رہے تھے، ان کی آواز آئی، آواز جیسی آئی حضور اٹھے اور لب کے دروازے کی طرف، اس حال میں کہ ابھی آپ اپنی چادر کو سمیٹ رہے تھے، سمیٹتے ہوئے بھاگے حضور زید بن حارثہ سے ملاقات کرنے کے لیے، بڑی چاہت کے ساتھ اپنی پھوپھی ساتھ بہن حضرت زینب بنت جحش سے ان کا نکاح کروایا۔ کچھ وجوہات ایسی بنی، نکاح نہیں چل سکا، بعد میں ایک اور نکاح کروایا، اللہ نے بیٹا دے دیا، حضرت اسامہ بن زید۔ اب حضرت اسامہ بن زید کا واقعہ سنا رہا تھا، دیکھیں بچوں کے ساتھ محبت والا واقعہ۔ اسامہ بن زید، اب یہ اللہ کی شان ایک اور واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رنگت کے اعتبار سے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی رنگت خاصی سانولی تھی، زید بن حارثہ ان کی رنگت گوری تھی، صاف رنگ تھا۔ اب باپ کا رنگ بہت خوبصورت اور صاف اور سرخ چمکدار ہو اور بیٹے کی رنگت سانولی ہو تو اشکالات ہونا شروع ہو گئے، سوالات ہونا شروع ہو گئے کہ بھئی یہ تو ان کا بیٹا لگتا ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ جاہلیت کی بات تھی نا، ایام جاہلیت میں پھر اس طرح کی باتیں بہت چلا کرتی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشویش تھی، ایک دفعہ دونوں سو رہے تھے، حضرت زید بن حارثہ اور حضرت اسامہ بن زید دونوں سو، اس کے اوپر چادر تھی، البتہ دونوں کے پاؤں باہر تھے۔ ایک قیافہ شناس، اس زمانے میں قیافہ شناس ہوتے تھے، آج کل تو آپ کے پاس ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا ہے نا، میڈیکل ٹیسٹ، ڈی این اے ٹیسٹ، باقی ٹیسٹ، اس زمانے میں یہ میڈیکل ٹیسٹ ہوتے نہیں تھے، قیافہ شناس ہوتے تھے، چہرہ دیکھ کر، ہاتھ دیکھ کر، جسم دیکھ کر پہچان لیتے تھے کہ یہ آدمی اس کا بچہ ہے کہ نہیں، نسب اس کے ساتھ ہے کہ نہیں، تو قیافہ شناس ہوتے تھے۔ ایک قیافہ شناس گزرا، اس نے کہا کہ یہ دونوں جو سو رہے ہیں نا، یہ باپ بیٹا ہے، ان کے پاؤں دیکھ کے اندازہ ہو گیا باپ بیٹا ہے۔ حضور بڑے خوش ہوئے کہ دیکھو قیافہ شناس نے اسامہ بن زید کو ان کا بیٹا کہا۔ اب حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا کہ ایک دفعہ حضرت اسامہ بن زید، جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے، عجیب اپنا حال بنایا ہوا، بچے ہوتے ہیں نا بھاگ رہے، کیچڑ میں گھوم رہے پھر رہے ہیں، پسینہ بھی ہے، کیچڑ بھی ہے، ناک بھی بہہ رہی ہے، اوپر نیچے عجیب اپنا حال بتاؤ۔ حضرت اسامہ بن زید ایسا اپنا حال بنایا ہوا تھا، مٹی بھی لگی ہوئی اور ناک بھی بہہ رہی، عجیب، اور رنگت بھی تھوڑی سی، بعض بچے ہوتے ہیں نا رنگت سفید ہوتی ہے تو کیچڑ کے ساتھ ہی ذرا خوبصورت لگتے ہیں، بعض بچے رنگت بھی ایسی، اور مٹی وغیرہ لگانے کے بعد تھوڑا سا اور۔ عائشہ فرماتی کہ مجھے ان کو دیکھ کے تھوڑی سی کراہت آنے لگی نا، کہ تھوڑی سی ناپسندیدگی کا اظہار ہوا۔ اتنے میں حضور تشریف لے آئے، حضور نے اسامہ بن زید کو اپنے پاس لیا، اپنے ہاتھ سے اس کے سارے کپڑے صاف کیے، ہاتھ صاف کیا، سب دھلایا، ناک واک سب کیا، اتنے پیار سے حضور نے بالکل ان کو صاف شفاف کر دیا۔ اما جان کہتے ہیں کہ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس درجے میں اظہار محبت دیکھا تو پھر مجھے اس دن سے اسامہ بن زید سے بہت زیادہ محبت ہو گئی۔ اس بات کو سمجھیے گا کہ دیکھیے بچے سب سے پہلے محبت کی زبان سمجھتے ہیں، گھر کے اندر داخل ہوتے ہی اونچی آواز سے ڈانٹنا، اونچی آواز سے لڑنا، یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ گھر کے ماحول کو، بچوں کی تربیت کو، بچوں کے ذہن کو بہت بری طریقے سے بگاڑ دیتا ہے۔ اختلاف گھر کے اندر ہو سکتا ہے اور ہر گھر میں ہوتا ہے، شوہر بیوی کے اندر یقیناً اختلاف ہوتا ہے، کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی بات پر انسان کو غصہ آ جاتا ہے۔ اس میں ایک اور واقعہ یاد آ گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ میں ہماری زندگی کے لیے ایک ایک پل کے لیے نمونہ موجود ہے۔ غصہ آ جاتا ہے نا، میں بابی پہ واقعہ یاد آ گیا۔ ایک دفعہ ایک قیدی تھا، حضور اس کو لے کر آئے، اپنی جگہ بٹھا، کہا کہ عائشہ اس کا خیال رکھنا۔ اب مجھے عائشہ کی عمر بھی 14-15 سال، بالکل جس کو کہتے ہیں نا بالکل ایک ابھی لڑک پن جس کو عمر تھی وہ تھی، تو کہا کہ عائشہ اس کا خیال رکھنا، میں بھی آتا ہوں۔ حضرت عائشہ کی کچھ سہیلیاں آئی اور حضرت عائشہ باتوں میں مگن ہوئی، وہ نکل کے بھاگ گیا۔
حضور واپس آئے، پوچھا یا عائشہ ما فعل اسیرک، عائشہ آپ کے قیدی کا کیا، وہ کہاں گیا؟ مجھے عائشہ کو اچھا قد ہربا، وہ تو شاید بھاگ گیا، ہربا بھاگ گیا قیدی، قطع اللہ یدیہ، حضور نے ناراض ہو کے کہا کہ اللہ تیرے دونوں ہاتھ توڑ دے. تو جلدی بھاگے، بتایا اور بھائی وہ قیدی بھاگے، جاؤ جا کے دیکھو. خیر تھوڑی دیر بعد پکڑا گیا. کتنی دور بھاگتا وہ، اس زمانے میں ضابط فلائٹ تھوڑی تھا کہ وہ جہاز میں بیٹھ کے دبئی پہنچ جاتا. وہ تھوڑی دیر آگا بھاگا ہوگا تو گھوڑے وغیرہ دوڑا ہے، پکڑا گیا. اب جب حضور گھر تشریف لائے تو اما جان عائشہ سے دیکھو، ایسے دیکھ رہی بار بار ہاتھ کو، ایسے یہ کیا کر رہی ہو؟ کہ دیکھ رہی ہوں کہ اللہ کے نبی کی دعا کب قبول ہوتی ہے. اب دیکھیے اما جان عائشہ صدیقہ کا، ہاں ہاں آپ تو چاہتے ہیں میرے ہاتھ ٹوٹ جائے، نہیں یاد کوئی تنقید جملہ نہیں کہا. بری لگی حضور کا یہ کہنا جملہ، قطع اللہ یدیک، اللہ تمہارے ہاتھ توڑ دے. جملہ حضور کا اما جان عائشہ کو اچھا نہیں لگا، لیکن انداز اپنی بات کو رکھنے کا کیا ہے، یہ دیکھنے کی بات ہے. ہاں ہاں آپ چاہتے ہیں نا میرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ٹوٹ جائیں گے، دیکھیں گے آپ کو پتہ چلے گا آپ کو. یہ انداز نہیں تھا اما جان عائشہ رضی اللہ عنہا. ہاں دیکھ رہی ہوں اللہ کی نبی کی دعا کب قبول ہوتی ہے. تو حضور نے پھر دعا فرمائی، اللہم انما انا بشر، یا اللہ میں بھی ایک انسان ہوں. کبھی اگر کسی انسان کے بارے میں کوئی سخت جملہ میری زبان سے نکل جائے، یا اللہ آپ اس خود جملے کو اس آدمی کے لیے باعث رحمت بنا دیں. تو گھر کے اندر اختلاف ہوتا ہے، لیکن یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ شوہر بیوی باپ اور ماں کا اختلاف بچوں کے سامنے نہ آئے. یہ گھر کا اختلاف اور لڑائی اور باپ کی سخت گیری، میں نے بہت سے، یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں خاص طور سے ان لوگوں کو، اب بات پورا ہو رہا ہے آخری جملہ کہہ کے بات ختم کروں گا، ان لوگوں کو بہت احتیاط کرنی چاہیے جو نئے نئے دین کی طرف آئے. کیونکہ آپ پہلے چل رہے تھے گھر کے اندر، سب کچھ چل رہا تھا، ٹی وی بھی چل رہا تھا، ڈرامہ بھی چل رہے تھے، فلمیں بھی چل رہی تھی، نہیں پتا تھا، پردہ بھی نہیں تھا، سب مل کر بیٹھتے تھے، سب کچھ چل رہا تھا. اب آپ ماشاءاللہ علماء کے ساتھ جڑ گئے، آپ کے 4 مہینے لگ گئے جماعت میں، آپ کسی شیخ سے جا کے بیعت ہو گئے، دین میں ہو گئے. بھئی آپ کے بچوں کے 4 مہینے نہیں لگے، ابھی آپ کی اہلیہ کے 4 مہینے جماعت میں نہیں لگے، آپ کے علماء سے تعلق بنا ہے، آپ کی گھر والوں کا ابھی تعلق نہیں بنا. تو ہم جگہ جگہ کے اوپر ڈانٹنا، جگہ جگہ کے اوپر ٹوکنا، جگہ جگہ کے اوپر طنز، جگہ جگہ کے اوپر تانا، یہ آپ کے اور آپ کے گھر والوں کے درمیان میں. یہ وجہ ہے کہ آج والد صاحب دیندار ہوتے ہیں لیکن بچے دین سے بہت زیادہ متنفر ہوتے چلے جاتے ہیں. اس پر اللہ نے چاہا زندگی رہی تو مزید کلام کروں گا. آگے محرم کا مہینہ بھی آ رہا ہے، اس حوالے سے باتیں بھی عرض کرنی ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین والمسلمات.